اس کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کلہوں میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا: اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا: اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کیا کرتے تھے؟ کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال آیا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے کہا: اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم اپنی آنکھوں کو چند لمحات کے لیے بند کر دیں اور میں یسوع کو دیکھوں۔ گائیے: میرے کان کھول دے، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، میں یسوع کو دیکھوں۔ ہاں خداوند، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ہم سے بات کرنا، میرے کانوں کو کھولنا خداوند، ہم سب کے کانوں کو کھول دے خدا، اپنے کلام کی میٹھی باتوں کو سننا سکھا دے خداوند، تاکہ ہم اس کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنے والے ہوں خداوند۔ تیرا پاک روح خداوند ہم سب کی بڑی حفاظت، محافظت، نگہبانی اور سپرداری کرے خدا، تاکہ ابلیس اس قیمتی کلام کو تیرے لوگوں سے، ان کے دلوں سے چھیننے اور چرانے نہ پائے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس کا جو حوالہ آج ہم نے عذاب کی کتاب اس کے 6 باب میں سے پڑھا ہے، قاضیوں کی یہ کتاب، ججز کی یہ کتاب، جدعون جس کی زندگی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، جس کی زندگی سے ہم اپنے لیے کچھ سیکھیں گے۔ اس کا مطلب تھا، عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کاٹ ڈالنے والا، لکڑہارا، جنگجو، لڑاکا۔ ابیعزری کا بیٹا منسی کے قبیلہ سے اور اسرائیل کا 5واں قاضی۔ دبورہ کے بعد یہ قاضی مقرر ہوا۔ دبورہ کے دنوں میں اسرائیل میں 40 سال تک امن رہا۔ خدا نے اپنے نام کو فتح دی دبورہ کے وسیلہ سے۔ 40 سال تک قوم بنی اسرائیل میں امن رہا، اور جب ہم سکون میں، امن میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بیچ میں غلط ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم آسان دہ، آسودہ اور پر آسائش زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہم ایک بات بھول جاتے ہیں: خدا کی شکر گزاری کرنا۔ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کی شکر گزاری کو کرنا بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، تو ہم کسے بھول جاتے ہیں؟ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جب خدا کو بھول گئے تو اس کا مطلب اس کے احکام کو بھی، اور جب ہم اس کے احکام کو بھول گئے تو ہم پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ کام جو خدا کی نظر میں برا ہے، بدی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو
تو پھر خدا کیا کرتا ہے ہمیں؟ پھر ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہمیں، پھر ہماری نظر میں، ہماری دانست میں وہ کام اچھا ہوتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ کام بدی ہے، برا ہے، گناہ، تصور گناہ ہوتا ہے۔ اور اسرائیل نے ایسا ہی کیا۔ امن کے ان دنوں میں، شانتی کے ان دنوں میں انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند کے حضور جب ان کی بدی پہنچی تو خدا نے ان کو 7 سال کے لیے مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا، ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ چنی ہوئی قوم، چنیدہ قوم، ممسوح لوگ، خدا کا نام ان کے ساتھ، خدا کی فتوحات ان کے ساتھ، اور خدا نے ان کو کس کے ہاتھ میں کر دیا ہے؟ بدی کے ہاتھ میں، مدیانیوں کے ہاتھ میں ان کو کر دیا ہے۔ ہم بھی تو آج خدا کے لوگ ہیں، خدا کی مقدس قوم، شاہی کہانوں کا فرقہ، کلیم کرتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خداوند کے حضور بدی کر رہے ہیں۔ تو آج سوچیں کیا خدا نے ہمیں تو کہیں بدی کے حوالے، اس کہیں مدیانیوں کے حوالے تو نہیں کر دیا؟ ناپسندیدہ سوچ کے حوالے تو نہیں کر دیا کہیں؟ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، دیکھو جی کیا کر رہے ہیں، کیا حقیقی کرسمس ایسے ہیں کہ اس طرح منانا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کے احکام کو بھول جاتے ہیں، تو خدا ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب اس کے حوالے کر دیتا ہے تو ہم خدا کی نظر سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہر طرح کے لوگ، بدی کرنے والے لوگ، میجورٹی والے لوگ ہم پر کیا ہو جاتے ہیں؟ قابض ہو جاتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ عملیکی، مدیانی اور اہل مشرق کے تمام وہ لوگ جو تھے وہ دھاک میں بیٹھ جاتے تھے، وہ لکھا ہے ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے تھے، اور ان کی تمام مویشی، ان کی بکریاں، بھیڑ بکریاں، ان کی گائے، بیل اور ان کی ہر طرح کی پیداوار ان سے چھین کر لے کر چلے جاتے تھے۔ اپنے جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم اپنے ماحول کو، تو ہماری یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان نسل ہے نا، آج ہماری یہ پیداوار ہے، آج ہماری تمام پوزیشن یہ پیداوار ہے، یہ بچے ہیں، اور بدی کے وہ تمام ہتھ کنڈے دھاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نشے کی لت میں اس کو لگا دیں، پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ کر دیں، اس کی تمام نعمتیں برکات اسے چھین لیں، تاکہ یہ خستہ حال ہو جائے اور اس کے پاس صرف ایک کام رہ جائے۔ کیونکہ ہمارے پاس آپشنز نہیں رہ جاتی۔ ہمارے پاس آپشنز کیوں نہیں رہتی؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم خداوند کو پہلا درجہ اپنی زندگی میں نہیں دیتے۔ یہ کلام، یہ باتیں سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بہت ہے، وقتی طور پر ہم ان چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ان حدود سے باہر جاتے ہیں تو دنیا کی فکریں، دنیا کی سوچیں، خیال ہمیں اس کلام کو پنپنے نہیں دیتے، اور یہی تو بیج بونے والے کی تمثیل کہتی ہے۔ اور جب ہم بہت ہی خستہ حال ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے آگے اپنے گھٹنے۔ جب ہماری دانست میں، جب ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں نا، 7 سال وہ مدیانیوں کے ہاتھ میں رہے، خدا نے کیوں نہیں ان کو ایک سال میں یا ایک دن میں یا ایک ہفتے میں چھڑا دیا؟ انہوں نے اپنے تمام ہتھ کنڈے، تمام سوچیں، تمام حربے، تمام وہ پالیسیز جو تھی وہ ان کے سے نکلنے کے لیے وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن فقط کیا تھا کہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل اور پوری دنیا یہ جانتی تھی جب وہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو کوئی بھی فتح کر سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں کوئی بھی فتح کر سکتا ہے۔
لیکن جب ہم خداوند میں ہیں، جب ہم خستہ حال، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، وہ شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، اور اس نے اپنے لوگوں کو حقیر نہ جانا۔ جب 7 سال بعد قوم بنی اسرائیل بالکل چاروں خانے چت ہو گئی تو وہ خدا کے حضور جھکے، انہوں نے اپنی بدی کا اقرار کیا، خداوند کو پکارا، تو خداوند نے کیا ان کی نہیں سنی، اور خداوند نے ایک نبی ان کے لیے بھیجا، اور ان کو وہ تمام باتیں، تمام کام ریمائنڈ کروائے، تمام باتیں، تمام چیزیں جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کی تھی، کہ یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، میں نے تمہیں غلامی سے چھڑایا ہے، میں نے تمہیں فتح دی ہے، میں نے تمہیں نام دیا ہے، میں نے تمہیں ملک دیا ہے، میں نے تمہیں ایک بڑی قوم بنایا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان سے مت ڈرنا، لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا، تم پر قابض ہوئے۔ لیکن تو بھی خدا نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے پکارا اور خدا نے ان کو جواب دیا، اور خداوند نے ایک فرشتہ افرا میں ایک بلوت کے درخت کے پاس ابی عزری کے بیٹے جدعون کے پاس بھیجا، اور وہ ڈرا سہما ہوا مدیانیوں سے چھپ کر کیا کام کر رہا ہے، اپنے گھرانے کے لیے گیہوں اکٹھا کر رہا ہے، خوراک اکٹھا کر رہا ہے، دانے اکٹھے کر رہا ہے کہ کہیں مدیانی ان کو چرا کر نہ لے جائیں۔ اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کیا کہتا ہے، اے زبردست سورما، ایک زبردست سورما کیا کام کر رہا ہے، مدیانیوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے حملہ آور سے چھپ کر اپنے گھرانے کا انتظام کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور سورما سنتے ہی کیا کہتا ہے، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ پریشانیاں کیوں، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں، ہم کیوں مدیانیوں کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ہم بھی آج خدا کے ساتھ یہی مکالمہ نہیں کرتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کیوں، میں ہی کیوں، میرا خاندان ہی کیوں، میری قوم ہی کیوں؟ خداوند نے آپ میں ایک زبردست سورما رکھا ہے۔ پالوس رسول فرماتا ہے کہ اس نے اپنا قیمتی خزانہ پاک روح کی صورت میں ہم مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے، تاکہ جب ہم اس کے نام سے بولیں، بات کریں، تو اس کے نام کو کیا ملے جی، عزت اور جلال ملے۔ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور ہمیں اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو۔ اب وہ ساری باتیں خداوند سے کرتا ہے، اس خداوند کے فرشتہ سے کہتا ہے، اپنی جو اس کی تشنگی کا اظہار وہ کرتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ تو خداوند اس کو جواب دیتا ہے، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ جا اسی زور میں جا، میں تجھے زور دیتا ہوں، میں تیرا زور ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میرا نام تیرے ساتھ ہے، اسی زور میں جا اور جا کے مدیانیوں کو فتح کر۔ خدا آج آپ کو بھی فتح دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بھی کہتا ہے کہ آپ جائیں، نکلیں، آج آپ وہ جدعون کی وہ تلوار اور ہتھیار بن جائیں، خداوند کا وہ ایسا ہتھیار بن جائیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں تو وہ آپ ان کو فتح کرنے والے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جیسے جدعون کر رہا ہے، جدعون کیا کرتے ہیں، میرے مالک، میں بنی اسرائیل کو چھڑاؤں؟ میں کہتا ہوں ہم سب کہتے ہیں خداوند میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند میں تو فصیح نہیں، میں تو بول نہیں سکتا۔ خداوند چاہتا تو اس کی بلاہٹ، اس کے بولنے کو ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن کہتا تو ہی جائے گا، میں تیرے لیے مقرر تعین کر دوں گا۔ اس نے ہارون کو بھیجا کہ تیرا ٹرانسلیٹر یہ ہوگا، تیری بات کو یہ آگے پہنچانے والا ہو۔ کیا خدا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا؟ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری کمزوری میں اپنا جلال ظاہر، وہ چاہتا ہے کہ ہم خستہ حال، شکستہ دل ہوں، تب ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں، مکمل انحصار کریں، تو وہ اپنے جلال کو ہم پر کیا کرے جی، ظاہر کرے۔
خدا ایسا کرنا چاہتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اسی طرح جداؤں کی طرح لیب ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ خداوند میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں تو بہت غریب آدمی ہوں. اگر میں تیرے کام کے لیے نکل جاؤں گا تو میرے گھرانے کا انتظام کون کرے گا؟ میری روٹی پانی کی فکر کون کرے گا؟ میرے گھرانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اور میں تو اپنے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا نے کہا کیا میں تیرے ساتھ نہیں؟ اس یقین اور اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. تب ہم کہلا سکتے ہیں اے زبردست سورما. اور جب ہم جداؤں کی آگے کہانی کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت ترتیب خدا اس کو دیتا ہے. پہلے وہ اس بات کی یقین نہیں کرتا، لیب ایکسکیوزز دیتا ہے، پھر وہ نشان مانگتا ہے خدا سے. خدا اس کو نشانات بھی دیتا ہے اپنے ہونے کے، اپنے ساتھ ہونے کے اس کو نشانات دیتا ہے. پھر جب وہ مان جاتا ہے تو کہ خدا کہتا ہے کہ جا ان کے ساتھ جنگ لڑ. تو اسرائیل میں قوم بنی اسرائیل میں سے جنگی مردوں کو اکٹھا کر. اور قوم بنی اسرائیل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب وہ خداوند کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا نا تو وہ جلدی سے اکٹھا ہو جاتے تھے، وہ آ جاتے تھے. اور لکھا کہ 32,000 جنگی مرد اکٹھا ہوئے. اور خداوند نے دیکھا کہ یہ جب جیت جائیں گے امالیکیوں سے تو یہ تو کہیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، خداوند کا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ بات تو پھر وہی پہ رہے گی. خداوند نے اسے کہا، خداوند نے اپنا منصوبہ دیا اسے کہ تجھے مجھ پر انحصار کرنا ضروری ہے. اور جداؤں 32,000 جنگی مردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو تم میں سے ترساں اور لرزاں ہراساں وہ چلے جائیں. تو لکھا ہے کہ 22,000 جنگی مردوں میں سے چلے گئے. کتنے رہ گئے؟ آگے ہم جب جداؤں قضات کی کتاب 8واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 1,35,000 کے قریب وہ فوج تھی. اور کتنے جنگی مرد ہیں؟ 10,000. اور خدا کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ کیا ہے؟ زیادہ ہیں. اور خدا ان کو کہاں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے؟ اور نچلے لیول پر لے کر آنا چاہ رہا ہے. ان کو اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ اور مجھ پر انحصار کریں. 10,000 بھی زیادہ ہیں 1,35,000 کے برابر مقابلے میں. پھر کیا کہتا ہے خدا کہ ان کو لے جا اور ان کو کہا کہ جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر پانی پیئیں گے وہ آگے جائیں گے تیرے ساتھ، باقی پیچھے. تو کتنے لوگ رہ گئے؟ 300 لوگ رہ گئے. خدا نے کہا اب جا، اب میرا جلال ان 300 لوگوں کے وسیلہ سے ظاہر ہوگا. ہم بھی سب بازو کا سمجھتے ہیں کہ ہم تو منورٹی میں ہیں، ہمارے وسیلے سے خدا کیسے کام کر سکتا ہے؟ ہم کیسے خدا کے نام کی عزت اور جلال دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کس طرح ہوگا؟ لیکن خداوند میں سب کچھ ممکن ہے. پالوس رسول فرماتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویہ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا پاک مجھے طاقت دیتا ہے کہ جب ہم اس کے نام سے نکلتے ہیں تو ہم بہت سی روحوں کو خداوند تک لانے کا وسیلہ بنتے ہیں. اور خداوند نے جب اسے اپنا پلان دیا کہ جائے اور ان مدیانیوں کے لشکر گاہ پر جا کر حملہ کرے تو کیا پلان دیا؟ اسے کہا کہ 300 گھڑے لے، خالی گھڑے لے، اور ان میں کیا کرے؟ 300 مشلیں لے اور ایک ہاتھ میں نرسنگا. اور جب وہ 3 مختلف اطراف سے 3 طرفوں سے اس لشکر گاہ میں داخل ہوئے اور جب ان خالی گھڑوں کو جن میں مشلیں تھیں توڑا گیا تو جب وہ رات کے اندھیرے میں جب وہ جہاں کی مشلیں ٹوٹی، جب وہ گھڑے ٹوٹے تو ان میں سے کیا نمودار ہوا؟ مشلیں، ایک بڑی روشنی. اور جب انہوں نے پکارا کہ یہوہ کی تلوار اور جدعون کی تلوار تو دشمن کیا ہوا؟ ڈر گیا اور وہ بھاگے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا. لیکن خداوند نے اپنے نام کو ان 300 لوگوں کے وسیلہ سے کیا دیا جی؟ ہم مٹی کے وہ برتن ہیں جن میں خداوند نے اپنا قیمتی خزانہ پاک کلام کی شکل میں
रखा है। पाक कलाम में यीशु निजात की शक्ल में रखा है। खुदा चाहता है कि हम भी टूटे, और जब हम टूटे तो हमसे क्या हो? रोशनी, कलाम की रोशनी, यीशु की रोशनी बरामद हो, ताकि जब लोग, जब मदियानी, जब हमारा दुश्मन देखे तो उसे हरासा हो जाए, डर जाए, और वो देखे कि देखो कैसे खुदावंद के लोग हैं, ये खुदावंद का नूर इनके अंदर चमकता है, कि जब ये टूट भी जाए तो खुदावंद इनमें से नमदार होता है, नजर आता है, चमकता है रोशनी की मानद, क्योंकि वो खुदावंद जिसने कहा कि मैं दुनिया का, और उसने कहा कि तुम दुनिया का, वो चाहता है कि वो नूर हम में हो, और हम उस नूर को दूसरों तक लेकर जाने वाले हैं, ताकि जब हम उस नूर को दूसरों तक लेकर जाएं तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जब हम आगे चलकर इस तमाम वाक्य को देखते हैं कि नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को क्या दीजिए? बरकत। जहां यीशु है ना, वहां क्या है? बरकत है। अच्छा, वो जब हम 5000 के उस वाक्य को देखते हैं ना, तो वो रोटियां, 5 रोटियां 2 मछलियां किसके पास थी? एक छोटे से बच्चे के पास। कितना मजमा था? कलाम मुकद्दस में लिखा कि तकरीबन 5000 मर्द, और अगर हम औरतें बच्चे भी साथ मिला लें तो कम से कम 12 से 15000 लोग वहां पे थे। और 15000 लोगों में किसके पास रोटियां हैं? एक बच्चे के पास। कितनी रोटियां? 5 रोटियां और 2 वीराने में, पहाड़ में, 3 दिन से भीड़ उसके पीछे है। लेकिन शुक्र अदा करते हैं कि वहां पे क्या, कौन था? यीशु। आपकी जिंदगी में भी अगर यीशु, आपके वीरानों में, परेशानियों में अगर यीशु है, अगर वो आपको तोड़ेगा तो क्या होगा जी? बरकत आएगी। 5 रोटियों को, 2 मछली को जब उसने तोड़ा तो 15000 लोगों का मजमा क्या हुआ? सेब। और उस सेब होने से क्या हुआ? 12 टुकड़े भी बाद में बच गए, उठाए गए। ये यीशु मसीह के होने की बरकत है। और जब यीशु मसीह, हम देखते हैं कि शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने के लिए बैठा था एक बदकार औरत, जिसको जब जटामासी का तेल जो थे कीमती अतर दान में लेकर यीशु के पास है, और उसने उसके पैरों पर तोड़ा, उस कीमती इतर दान को उसके ऊपर पैरों पर क्या किया? तोड़ा। तो साथ बैठे लोगों ने क्या कहा कि इसको बेचकर गरीबों में ग्रोसरी, राशन दिया जा सकता था। वो जटामासी का तेल 300 दिनार का होता, वो यहीं पे हमारी करीबी जगह 4 सदा में, वहां पे बनता है। वहां से वो दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो जाया करता था इसराइल में, और जितनी भी इसराइली खवातीन थी वो उसको अपनी शादी के दिनों के लिए इकट्ठा किया करता था, बेशकीमत कीमती इतर। और वो यीशु के लिए क्या किया? तोड़ा गया। यीशु चाहता है कि हमारे पास जो भी हमारा बेशकीमत चीज हमारे अंदर है, हमारा कीमती वक्त है, नौजवानों के लिए जो नौजवानी की जो हालत है, वो टाइम, वो वक्त हम खुदावंद को क्या करें जी? ताकि जब खुदावंद हमें तोड़े तो हमें हमारे टूटने से उसके नाम को क्या मिले जी? इज्जत और जलाल मिले। खुदा चाहता है कि हम शिकस्ता दिल हों। ज़बूर नंबर 51 उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा, लेकिन हम शिकस्ता दिल होना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि हम शिकस्ता दिल, हम चाहते ही नहीं है कि खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। हम चाहते हैं, हम डिपेंड करना चाहते हैं इस्राएल की तरह अपनी जोर बाजू के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, कि हम किसी ना किसी तौर से इन तमाम परेशानियों से, इन तकलीफों से बाहर निकलें। लेकिन खुदा चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर उस पर क्या करें जी? इन्हिसार करें, उसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारे वसीले से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और हम में से हर एक के अंदर एक जबरदस्त सूरमा मौजूद है।
لیکن اگر ہم سکون حالت سکون میں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم حالت جنگ میں ہیں, اس کے آگے اس کے حضور میں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, اپنی روحانی جنگوں کو لڑ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ضرور ہے کہ خداوند ہمیں ایک بڑی فتح سے ہمکنار کرے گا. خداوند اسلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے.